تلاوت فرما رہے تھے جناب قاری عبدالباسط گھمن صاحب، خوبصورت آواز و انداز میں آپ نے ان کی تلاوت سنی۔ اگلے مہمان کو دعوت دینے سے قبل آپ سب حضرات کے لیے اور ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ آج ہماری اس محفل حسن قرات کی صدارت اور اس کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے دعا کرنے کے لیے ہمارے محترم ماموں جان اور ہمارے برادر عزیز مولانا عبد الرحمن صاحب کے سسر محترم فاضل جلیل عالم باعمل حضرت مولانا مفتی سعید احمد فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں۔ ان کی آمد پہ ابو جی کی طرف سے اور تمام ٹیم کی طرف سے میں اپنے محترم ماموں جان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے نانا جی حفظہ اللہ تعالی محفل کی صدارت فرمایا کرتے تھے، وہ بیماری اور سفر نہ کرنے کی عذر کی وجہ سے تشریف نہ لا سکے، تو ہمارے ماموں جان آج کے اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں جزائے عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے علاقے کی عظیم شخصیت حضرت مولانا صوفی یامین صاحب بھی تشریف لائے ہیں، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہوئے دعوت پیش کر رہا ہوں کہ وہ بھی سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ ہمارے ابو جی کے برادر اور بہت ہی گہرے دوست جناب چودھری محمد جمیل صاحب بھی تشریف لائے ہیں، سٹیج پہ بیٹھے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ محفل کے اختتام پر وہ یہاں بیٹھیں گے اور ہماری سرپرستی فرمائیں گے۔ اب آپ کے سامنے اگلے مہمان ہماری محفل حسن قرات کی رونق کو دوبالا کر رہے ہیں اور اس رونق کو جلا بخش رہے ہیں۔ کوئی تعارف کے محتاج نہیں، سب ان کو جانتے ہیں۔ سب سے بڑا تعارف ہمارے لیے ان کا یہی ہے، ان کے والد ماجد ہمارے چھوٹے دو بھائیوں کے استاذ الحدیث ہیں، بلکہ میرے بھی استاد محترم ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں میں نے حضرت سے اجازت حدیث حاصل کی اور مسلسل بالاولیہ کی حدیث میں نے مسجد نبوی شریف میں ان سے پڑھی۔ استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمن حقانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو کہ شیخ الحدیث ہیں جامعہ عثمانیہ لاہور کے، ان کے لائق ترین فرزند استاذ العلماء محب قرآن حضرت مولانا قاری قاسم عثمانی صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ ہماری جب محفل کا انتخاب قرائے کرام کا ہو رہا ہوتا ہے، ہم بھائیوں کا سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کسی قاری صاحب کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے، مگر ہمارے ابو جی کی چند پسندیدہ شخصیات جن کی تلاوت اور تقریر بڑے شوق سے ابو جی سنتے ہیں، ان میں حضرت قاری قاسم عثمانی صاحب پہ کوئی دوسرا کمنٹ نہیں۔ ہماری محفل کے سب سے پہلے مہمان جب ہماری کمیٹی اور ٹیم بیٹھتی ہے تو اس میں انتخاب قاری قاسم عثمانی صاحب کا ہوا کرتا ہے۔ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے، یہ دیکھنے میں درویش اور اسی طرح مزاجن بھی درویش ہیں، اور ان کا سب سے بڑا وصف جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ قرآن مجید کے سچے عاشق اور قرآن مجید کے محب ہیں۔ آپ کے سامنے آغاز ہو رہا ہے ان کی تلاوت کا، اور ہماری 10ویں سالانہ محفل حسن قرات کو جلا بخش رہے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں قاری قرآن زعیم القراء فخر القراء جناب قاری قاسم عثمانی صاحب۔ میں آپ حضرات کو بڑے محبت سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو آپ حضرات خاموشی سے بیٹھیں گے یا زبان آپ کی حرکت کرے گی؟ اونچی آواز سے تو کیا کہنا ہے؟ اونچی آواز سے ذرا بولیے گا، کیا کہنا ہے؟ ایسے نہیں یارو، پتہ چلے قرآن مجید کی محفل ہے۔ یہود و نصارہ نے قرآن سن کے سبحان اللہ تو نہیں کہنا، مشرکین اور مبتدعین نے تو نہیں کہنا، اونچی آواز سے کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ جن حضرات کے دل میں کوئی کسی قسم کی پریشانی ہے، وہ چاہتے ہیں ہماری پریشانی ختم ہو جائے، تو ذرا اونچی آواز سے کہیے کیا کہنا ہے، اور اونچی آواز سے دائیں طرف سے آواز آئے، بائیں طرف سے آواز، ذرا گونج پیدا ہو جائے۔ جب قاری صاحب تلاوت کریں تو آپ نے کیا کہنا ہے، اور اونچی آواز سے کیا کہنا ہے؟ تشریف لا رہے ہیں جناب قاری قاسم عثمانی صاحب۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأتت
قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة يساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري
فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وجعلني مباركا أينما كنت
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله